السلام علیکم ناظرین۔ دیواریں اور پل ایک ہی میٹیریل سے بنتے ہیں، لیکن پل لوگوں کو ملاتا ہے اور دیواریں لوگوں کو تقسیم کرتی ہیں۔ اس لیے لوگوں کے درمیان دیواریں کھڑی کرنے والے مت بنیں، بلکہ ان کو ملانے والے پل بنیں۔ بیماری واحد شے نہیں ہوتی جو انسان کو ڈھا دیتی ہے۔ دکھ زیادہ زور آور ہوتے ہیں۔ زندگی میں کسی کے لیے زندہ رہنے کے اسباب مہیا کرنے، مرنے کے بعد قبر پر چادر چڑھانے سے بدرجہ بہتر ہے۔ بائیں ٹانگ میں درد اور کھچاؤ ہونا در حقیقت کمر کے مہرے میں شدید خشکی اور اعصاب پر دباؤ کی علامت ہے۔ بڑا گوشت، چائے اور چاول فوراً بند کر دیں۔ روزانہ ہلدی اور دیسی گھی والا گرم دودھ پئیں اور ٹانگ پر نیم گرم زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ ٹانگ کا کھچاؤ اور درد فوراً کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ مون سون میں لیمن ٹی کا استعمال ذہنی دباؤ، گلے کی تکلیف اور ہاضمے میں مددگار ہے۔ لیموں کی چائے نہ صرف ذائقے میں بلکہ صحت کے لیے بھی مفید سمجھی جاتی ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ جسم کے خلیات کے تحفظ میں مددگار ہوتے ہیں۔ میں نماز پڑھتے ہوئے چھوٹے بچے کے پاس سے گزرا تو وہ دعا میں اللہ سے کھلونے مانگ رہا تھا۔ جب میں نے کھلونے خرید کر جائے نماز پر رکھ دیے تاکہ وہ دیکھے اس کی دعا قبول ہو گئی ہے، مگر میں نے بعد میں جانا کہ میرا گزرنا تو محض ترتیب الہی تھی۔ اللہ نے واقعی اس کی دعا قبول کر لی تھی۔ کچھ لوگ اللہ کے اتنے لاڈلے ہوتے ہیں، جب وہ غلط راستے پر جانے لگتے ہیں تو اللہ انہیں تکلیف دے کر واپس بلا لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شوربہ لایا گیا۔ اس میں کدو اور سوکھے گوشت کے ٹکڑے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو کے قطرے تلاش کر کر کے کھا رہے تھے۔ جسم کو شفا جلد بازی کرنے سے نہیں ملتی، کیونکہ سکون کو زبردستی پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقی شفا اس وقت شروع ہوتی ہے جب دل خود کو محفوظ محسوس کرے اور ذہن ہر لمحہ خطرے کے توقع کرنا چھوڑ دے۔ محفوظ ہونے کا احساس بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سوچنا آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پریشانی میں صرف دعا کا سہارا لیں۔ جب ذہن الجھنے لگے تو اپنی تمام فکریں دعا کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینے سے ہی حقیقی ذہنی سکون ملتا ہے۔ روغن کلونجی بالوں کی قدرتی چمک اور گہری نیند کے لیے بے حد مفید ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس سے دانتوں میں کیڑا لگ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت سی بیماریاں نہیں ہوتی۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں ان کے پیٹ میں جمع ہوئی چربی میں کمی آنے لگتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر سرسوں کے تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ چنے کی دال کے اندر سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ 3 دانے انجیر کو رات بھر زیتون کے تیل یا پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھائیں۔ یہ انتڑیوں کی خشکی کا بہترین قدرتی علاج ہے۔ انتڑیوں کی جمی ہوئی خشکی کو نرم کرتا ہے، قبض کو ختم کرتا ہے اور آسانی سے صفائی کرتا ہے۔ قدرتی چکناہٹ پیدا کرتا ہے، پیٹ کے بھاری پن اور گیس کو دور کرتا ہے۔ مصیبت کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، فجر کی اذان ضرور ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال زیادہ بڑھتے ہیں وہ لوگ بیمار رہتے ہیں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پینے سے 100 سال تک معدے میں گندگی جمع نہیں ہوگی۔ سیب دل کی حفاظت کرتا ہے، خون جمنے نہیں دیتا۔ کیلا ہڈی مضبوط کرتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے۔ انگور گردے کی پتھری نہیں ہونے دیتا۔ آم یادداشت کو اچھا کرتا ہے۔ لیموں جلد کو صاف کرتا ہے۔ امرود پیٹ صاف کرتا ہے۔ مائیگرین کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ سورج چڑھنے کے ساتھ یا کسی بھی تیز روشنی، شور اور تناؤ سے دماغ کے حصے میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ بعض اوقات متلی یا الٹی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ رات کو 1 لونگ پانی میں بھگو کر صبح چبانے سے
بعض لوگوں میں سانس کی بدبو کم ہونے، منہ کو تازگی محسوس ہونے اور گلے کی ہلکی خراش میں آرام مل سکتا ہے۔ لونگ میں موجود قدرتی مرکب یوجینول اینٹی